الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی ہم سے پیشتر حضرت نعمان رضا صاحب نعت نبی سنا رہے تھے، اور ان سے قبل استاد العلماء حضرت علامہ مولانا شاہد رضا صاحب قبلہ وہ بہت ہی پیاری گفتگو آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک پہنچائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ابھی نعمان بھائی جو ہے ترنم میں نعتوں کے گلدستہ آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک پہنچایا ہے۔ میرے پاس تو نعمان بھائی جیسی آواز تو ہے نہیں کہ میں ترنم میں وہ لہجہ، وہ طریقہ، وہ اتار، وہ چڑھاؤ ہم لا سکیں گے، لیکن چند اشعار میں بھی آپ کو تحت لفظ میں سنانا چاہتا ہوں، تحت لفظ میں۔ لیکن اشعار کو تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا بھی دوں گا، اور انشاءاللہ زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5 سے 10 منٹ تک ہم بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا، یا ہمارے کوئی آنے والے مہمان ہوں گے تو ان کی گفتگو ہوگی۔ لیکن شعر سن لیں جی، شعر سن لیجئے۔ حضور جیسا نرالا بشر کہاں ہوگا، حضور جیسا نرالا بشر کہاں ہوگا، قدم ہے عرش بری پر تو سر کہاں ہوگا، قدم ہے عرش بری پر تو سر کہاں ہوگا، حضور جیسا نرالا بشر کہاں ہوگا، ہر ایک لمحہ خدا جس کا ذکر کرتا ہو۔ مفید بھائی توجہ، بہت قیمتی شعر پہنچا رہا ہوں جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک لمحہ خدا جس کا ذکر کرتا ہو، پھر ان کا ذکر بھلا مختصر کہاں ہوگا، پھر ان کا ذکر بھلا مختصر کہاں ہوگا۔ اس شعر پر توجہ کا میں طالب ہوں۔ شعر سنیں۔ وہ آئیں قبر میں، کون آئے، کس کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ وہ آئیں قبر میں، کون آئے؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں، اور لاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرنے والے کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، اور اسی لیے کہ کوئی آدمی قبرستان جائے تو یہ دل میں گمان کرنا چاہیے، خیال لانا چاہیے، یہ خیال نہیں لانا چاہیے کہ یہ یہاں پر میری ماں، میرے باپ، میرے جد امجد یا دادا پردادا دفن کیے گئے ہیں۔ یہ نیت لے کر کے نہیں جانا چاہیے، بلکہ نیت یہ کر کے جانا چاہیے کہ اس قبرستان میں ہزاروں قبریں ہوں گی، ہزاروں لوگوں کو یہاں پر دفن کیا گیا ہوگا، اور ہر قبر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوں گے۔ تو یہ نیت سے جانا چاہیے کہ میرے نبی کی قدم مبارک قبرستان میں قبر والوں کے مرنے کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، تو یہ نیت سے جانا چاہیے۔ وہ آئیں قبر میں، کون؟ حضور علیہ السلام قبر میں آئیں، وہ آئیں قبر میں میری، یا میں جاؤں طیبہ یعنی مدینہ شریف، وہ آئیں قبر میں میری، یا میں جاؤں طیبہ، کوئی بتائے کہ بہتر سفر کہاں ہوگا، کوئی بتائے کہ بہتر سفر کہاں ہوگا۔ قبر کی مدینہ شریف جائیں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو دیکھیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تربت پاک پر حاضری ہوگی، حضور علیہ السلام کے مزار اقدس کو دیکھیں گے۔ لیکن قبر میں جائیں گے
تو सरापा मोहम्मद अरबी को देखेंगे, सरापा हुजूर अलैहिस्सलाम को देखेंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ़े मुअम्बर को देखेंगे, चेहरे वद्दुहा को देखेंगे। उसी की तर्जुमानी हो रही है, वो आए कब्र में मेरी या मैं जाऊं तैबा, वो आए कब्र में मेरी या मैं जाऊं तैबा, कोई बताए कि बेहतर सफर कहाँ होगा। अब आखिरी में एक शेर में, शेर अशार तो बहुत है लेकिन एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूं। नबी की चाह में, नबी की चाहत में, नबी की चाह में घर बार लुटाए सब्र करे, नबी की चाह में घर बार लुटाए सब्र करे, सेवा हुसैन के ऐसा जिगर कहाँ होगा, सेवा हुसैन के ऐसा जिगर कहाँ होगा, हुजूर जैसा निराला बशर कहाँ होगा, कदम है अर्शे बरी पर तो सर कहाँ होगा। मैं दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैंने खुतबा मसूना के बाद जिस आये करीमा की तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया और आपको भी मुशर्रफ किया है, अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू व अज़म शानहू इरशाद फरमा रहा है, अज़कुरूनी अज़कुरुकुम। क्या मतलब इसका कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा जिक्र करूंगा। बहुत गौर से सुनिएगा, अज़कुरूनी अज़कुरुकुम, रब फरमा रहा है तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा जिक्र करूंगा। किससे फरमा रहे? अपने बंदों से, कि तुम मेरा जिक्र करोगे तो मैं तेरा जिक्र करूंगा। तो इंसान की उम्र कितनी होती है? 60 साल, 50 साल, 200 साल, 150 साल, 1000 साल, 2000 साल। एक मुअय्यन वक्त है ना, मुअय्यन वक्त में इस दुनिया से कूच करके जाना होता है, मुअय्यन वक्त में हमें इस दुनिया से चले जाना पड़ता है। तो जब तक हम इस दुनिया में रहे अल्लाह का जिक्र करते रहे, अल्लाह का जिक्र हम जब तक रहे करते रहे। लेकिन जो रब ने वादा किया है, रब का वादा सच्चा है, रब का वादा सच्चा कि तुम मेरा जिक्र करो। हम रब के वादे के मुताबिक हम रब का जिक्र करते रहे और करते करते इस दुनिया को छोड़कर कब्र में चले गए। तो फिर रब ताला अपने बंदे का जिक्र कब करेगा? अपने बंदे का जिक्र रब ताला कब करेगा? तो हदीस पाक में है, उलमा इकराम यहां मौजूद है, आप उनसे पूछे बताएंगे कि जब नकीरैन सवाल करके जब चले जाते हैं तो एक निदा करने वाले जो ऊपर से फरिश्ते होते हैं वो कहते हैं नम का या नौमतुल उरूस, ऐसी सो जा जैसी पहली रात की दुल्हन सोती है, ऐसी सो जा, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। मतलब पहली रात की दुल्हन सोने की तरह होती है, सोती नहीं है। तो मतलब ये कि वो कान को लगाकर वो जब तक दुनिया में रहा रब का जिक्र करता रहा, अब कब्र में जाने के बाद वो अपने कानों को लगा देता है, दुनिया की किसी दुनिया के तरफ मुतवज्जो होकर नहीं बल्कि रब की जानिब अपने कानों को लगा देता है। और रब अपने बंदे का जब जिक्र करता है वो मरने वाला इंसान अपने रब का जिक्र सुनता रहता है। अब ये मतलब हुआ। अच्छा, जब एक और बात समझ लें आप, इंसान जब तक जिंदा रहेगा, हम आप कोई भी जिंदा है, तो ये दस्तूर है, दस्तूर हमारा आपका सबका, कि जिंदा को, जो जिंदा आदमी है उसको गिराने में हम एक जहत हैं कि उसको कैसे पटक दे, उसको कैसे गिरा दे, कैसे रुसवा कर दे, कैसे जलील कर दे, ये हमारा दस्तूर है, उसको गिराने में हम लगे। और अगर इंसान जब मर जाए तो फिर जनाजे में जब रखा जाता उसको उठाने में लगे हुए, जिंदों को गिराने में, मुर्दों को उठाने में लगे हैं। बस यही हमारा काम है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंसान मरने वाला होता है, रूह निकल जाती है, मलकुल मौत उसकी रूह को लेकर चले जाते हैं, तो वो रूह लेकर कहां जाते हैं और उस रूह को रखा कहां जाता है और कैसे फिर यहां से जिस्म से निकालने के बाद उस रूह की करारगाह कौन सी है, किस जगह उस रूह को रखा जाता है। गौर से सुनेंगे तो आपको आपके जान में बात आ जाएगी। जब मलकुल मौत रूह को कब्ज करते निकालते हैं तो इस रूह को लेकर
پہلی بات تو نیکوکار جو ہوتے ہیں ان کی روح بڑی آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ نکلتی ہے. جیسے رومال اور دشت لے کر کے آتے ہیں تو جنتی خوشبو کو سونگھ کر وہ روح اس کے جسم سے نکل کر اس کے حوالے ہو جاتی ہے، خود بخود چلی جاتی ہے. اور اس کی مثال اس طرح علماء اکرام نے دی ہے کہ آٹا کو دے کے پانی سے گوندھ لیا جائے، جب چھانتے نا گوندتے نا آٹے کو، تو اس آٹے کے اندر ایمان والے کی روح نکلتی ہے. کیسے؟ جیسے آٹے کے اندر ایک بال کو گوندنے کے بعد نکال لیا جاتا ہے تو آٹے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بڑی آسانی کے ساتھ نکال لیے جاتے ہیں. اور اگر اسی آٹے کے اندر کوئی ببول کا آٹا یا بیر وغیرہ کے کانٹے اس میں داخل کر کے ایک جگہ آٹے کو پیوست کر دیا جائے، ملا دیا جائے، پھر اس کانٹے کو کھینچ لیا جائے، آٹے کا کیسا حشر ہوتا ہے اور کیسا حشر ہوگا. اسی طرح جو بے ایمان ہوں گے ان کی روح ایسے نکلے گی جیسے اس آٹے کا حشر کانٹے کو نکالنے کے بعد ہوا. اب اس روح کو لے جا کر نکال کر وہ ملک الموت رکھتے کہاں ہیں؟ اس روح کو قبض کیا اور قبض کرنے کے بعد نکال کے وہ ملک الموت آسمان کی طرف نکل پڑتے ہیں. پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور پھر جو آسمان میں فرشتے ہیں اس کے آنے پر، نیکوکار کے آنے پر اہلاً و سہلاً مرحبا کی صدائیں بلند ہوتی گئے، آوازیں آتی گئے، مرحبا کی آوازیں آتی گئے. پھر دوسرے آسمان پر پہنچتے، تیسرے آسمان پر، جہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچتے اور عظمت حجاب کے قریب پہنچ جاتے اور عرض کرتے ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا اس روح کو ہم کہاں رکھیں، اس روح کو ہم کہاں رکھیں، کس جگہ رکھیں. ندا آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے کہ ملک الموت سنو، جس جسم سے، جس جسم خاکی سے تم نے اس روح کو نکالی ہے اسی میں واپس لوٹا دے، اس کو اسی جسم خاکی میں واپس لوٹا دے. اور وہ ملک الموت کیا کرتے ہیں؟ اسی جسم خاکی میں دوبارہ واپس لوٹا دیتے ہیں. کیسے؟ یہاں تک کہ ہم اس کے جسم کو نہلاتے ہیں، کفناتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے اور جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد قبر کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. یہاں تک کہ وہ ملک الموت جو روح کو نکال کے گئے تھے دوبارہ اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، مردے میں دوبارہ روح ڈالی جاتی ہے. اور وہ کیا کیسے اٹھتا ہے؟ جیسے کہ ہم کو چھینک آتی ہے، جمائی بولتے منہ کو پھاڑنا، جیسے جمائی آتی ہے نا تو اس وقت ہاتھ رکھنا چاہیے چونکہ اس میں بڑی وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ اس طرح کی بڑی باتیں ہیں. تو میں اس طرف اگر جاؤں تو لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، اس لیے میں شارٹ کر رہا ہوں کہ جب چھینک آئے نا تو چھینکنے والے کو بھی الحمدللہ کہنا چاہیے اور سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، ہے نا، یہ کہنا چاہیے. کیونکہ جب قبر میں جب ہم جائیں گے دوبارہ روح ڈالی جائے گی تو سب سے پہلے چھینک آئے گی، چھینک آئے گی قبر کے اندر، چھینک آئے گی اور پھر وہ کیا ہوگا؟ بیدار ہو جائے گا. یعنی ایسا لگے گا کہ میں سو رہا تھا، بیدار ہو جائے گا. وہ کیا کرے گا؟ آنکھوں کو ملے گا، آنکھوں کو ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ جائے گا. وہ اٹھ کر کے کیا کرے گا؟ چاروں طرف وہ ایسے نظریں گھما گھما کے دیکھے گا ہم کہاں ہیں. اس کو لگ رہا تھا کہ میں ابھی سو رہا تھا. جب وہ چاروں طرف قبر کے چاروں طرف گرد میں چکر لگا کے نظروں کو گھما کے دیکھے گا تو اسے لگے گا کہ میں انتقال کر چکا ہوں، مر چکا ہوں، میں مر چکا ہوں، میری روح نکل گئی ہے. اللہ اکبر. جب اسے احساس ہوگا اور ادھر دیکھے گا پچھم کے جانب، چاہے مردے کو رات میں دفن کرو، دن میں دفن کرو، جب چاہو تب دفن کرو، اس کو دفن کرنے کے بعد کیا لگے گا؟ حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے والا ہوگا. حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے والا ہوگا کہ سورج ڈوبنے والا ہے. جو نماز کے عادی ہوں گے نماز پڑھنے کی پابندی کرتا ہے. ابھی نعمان بھائی بتا رہے تھے نماز کی جو پابندی کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے، یہاں تک کہ نکیریں نہ آئیں گے ان سے سوال کرنے کے لیے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. یہ سب 3 سوالات قبر میں ہوتے ہیں. لیکن امام بخاری کہتے ہیں 3 سوال نہیں، قبر میں ایک ہی سوال ہوتا ہے. امام بخاری کا کہنا ہے قرآن شریف کے بعد حدیث کی سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے، سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے. امام بخاری کہتے ہیں ایک ہی سوال قبر میں ہوگا اور دوسرے محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، قبر میں 3 سوالات ہونے ہیں.
تو ان کا کہنا بھی غلط نہیں ہے، ان کا کہنا بھی غلط نہیں ہے۔ تو جب وہ قبر میں رہیں گے، چھینک آئے گی، چاروں طرف دیکھے گا، اور یہاں تک کہ منکر نکیر آئیں گے، پوچھیں گے مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ مرنے والا انسان بولے گا ٹھہرو ذرا، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے والا ہے تو مجھے تھوڑا مہلت دے دو کہ میں نماز پہلے عصر کی ادا کر لوں، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرا رب کون ہے۔ منکر نکیر کہیں گے ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے، مہلت ملے گی، جب فارغ ہوگا پھر پوچھے گا مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ مردہ کہے گا نکیرین کے پوچھنے پر، کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ فرشتے نکیرین کہیں گے، منکر نکیر کہیں گے میں پہلے ہی سے جانتا تھا کہ یہی جواب دینے والے ہو، یہی جواب تم دو گے، مجھے یہ پہلے سے مجھے معلوم تھا۔ پھر ایک ندا کرنے والے فرشتے ہوں گے، قبر کے اوپر سے آواز آئے گی، قبر کے اوپر سے ندا آئے گی، آواز آئے گی، قال صدقتا، اس نے سچ کہا ہے، مرنے والے نے جو جواب دیا ہے وہ سچ جواب دیا ہے، غلط نہیں ہے، صحیح ہے۔ پھر کہے گا منکر نکیر، پھر پوچھیں گے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تم کس دین کے ماننے والے، کون سا تیرا مذہب ہے، کس دین سے تیرا تعلق رہا ہے؟ تو کہے گا دینی الاسلام، سچا ہوگا تو، نہیں تو پھر ہاں لادری کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ نکیرین کہیں گے کہ میں پہلے ہی سے جانتا تھا کہ یہی جواب دینے والے ہو تم۔ پھر ندا کرنے والے جو فرشتے، منادی کرنے والے جو فرشتے ہوں گے، آواز آئے گی تعالیٰ صدقتا، اس نے سچ کہا ہے، اس نے سچ کہا ہے، یہ آواز آئے گی۔ پھر تیسرا سوال کیا جائے گا، تیسرا سوال کیا جائے گا، اس سوال پر غور کرنا ہے۔ تیسرا سوال کیا کیا جائے گا؟ یہ کیا جائے گا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس سوال میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول بحق ھذا الرجل، رجل کہا، رجل، رجل کا معنی حضرت، رجل کا معنی حضرت لوگ بیٹھے ہیں، پوچھیں آپ ان سے، رجل کا معنی ہوتا ہے مرد، رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، بحق ھذا الرجل کہا، رجل آدمی، اس آدمی کے بارے میں تم، ماضی استمراری کا صیغہ ہے اس میں، ماضی استمراری کا صیغہ، جب وہ ماضی استمراری کا صیغہ ہوتا ہے تو پرزینٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس بنتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا، اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تم دنیا میں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا کرتے تھے، تم ان کو دنیا میں کیا کہا کرتے تھے، یہ پوچھا جائے گا، کیا کہا کرتے تھے۔ اگر کوئی کہے گا کہ ہم اپنے طرح سمجھا کرتے تھے تو معاملہ بگڑ جائے گا، معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ جو دیندار ہوں گے، حضور نبی پاک علیہ السلام سے سچی پکی محبت کرتے ہوں گے تو وہ کہیں گے ہوا محمد رسول اللہ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ صاحب قرآن ہے۔ پھر ندا کرنے والے جو فرشتے ہوں گے کہیں گے قال صدقتا، اس نے سچ کہا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بزرگ تھے، ایک طوطا، طوطا جانتے نا، طوطا دیکھے نہیں دیکھے، طوطا کو پال رکھا تھا اپنے گھر میں، طوطا کو اپنے گھر میں پال رکھا تھا، تو دروازہ کھڑکی جو اس کا جو پنجرا ہوتا ہے بنانے کے لیے بنا کر کے رکھتے ہیں نا طوطے کو پنجرے کے اندر، تو ایک دن کیا ہوا کہ پنجرے میں تالا لگانا یا لاک لگانا بھول گئے وہ، تو کیا ہوا کہ بلی نے اس طوطے پر حملہ کر دیا، غور سے سنیے گا، اس طوطے پر حملہ کر دیا۔ تو طوطے کو جو مالک تھا خرید کر کے لایا ہوا تھا گھر میں، بہت پیار سے اس کو یہ سکھایا تھا، اپنا نام سکھایا تھا، اسے اپنا نام سکھایا تھا، اپنے مالک کا نام۔ جب بلی نے حملہ کر دیا تو طوطے کو جو سکھایا گیا تھا وہ بھول گیا تھا، وہ بھول گیا۔ تو وہ بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے بہت بڑے، وہ بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے۔ تو مریدین میں سے کسی نے آیا اور آ کر کے پوچھا حضور کیوں رو رہے؟ کہا میرے طوطے پر بلی نے حملہ کر دیا ہے اور زخمی ہو گیا ہے، طوطا زندہ ہے۔ تو کہا اتنی چھوٹی سی بات میں آپ رو رہے ہیں، ایک نہیں بلکہ میں 10 طوطا خرید کر کے لا کے دے دوں گا آپ کو رونے کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں طوطے کے
जख्मी होने पर या तोते पर हमला करने की वजह से नहीं रो रहा। कहा फिर क्यों रो रहे? कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब तोते पर बिल्ली ने हमला कर दिया, बिल्ली ने जब हमला कर दिया तो वो मेरा नाम भूल गया। कहीं मलकुल मौत जब मेरी रूह को कब्ज करने आए तो मैं कहीं कलमा तैयबा न भूल जाऊं, कहीं मैं कलमा शरीफ न भूल जाऊं, अपना मजहब न बदल दो, मेरा ईमान पर खात्मा हो या न हो, इस गम से रो रहा हूं, इस खौफ से रो रहा हूं। आखिरी बात करने लगा हूं, आखिरी बात इंशाल्लाह, फिर उसके बाद खत्म। एक बुजुर्ग थे, बुजुर्ग क्या बादशाह थे, और बड़ा जालिम जाबिर बादशाह, गरीबों के माल को हक गसब करके एक बैतुल माल बनाया था, दौलत खाना। और कहाँ बनाया? जंगल में। उस जंगल में बैतुल माल बनाया और वहां पर क्या किया, रखवाली के लिए एक गार्ड रखा गया, खादिम रखा गया, उसको देखभाल करना, ताला लगाना, साफ सफाई करना। उसमें क्या क्या था? सोना, चांदी, जवाहरात, मोतियां, सोने की ईंटें, सब उस बैतुल माल के अंदर भर के रखा हुआ था। और बहुत बड़ा जालिम बादशाह था, छोटा मोटा जालिम नहीं, बहुत बड़ा जालिम। एक दिन हुआ है कि उस रास्ते से बादशाह गुजर रहा था, उस रास्ते से बादशाह जा रहा था तो क्या देखा कि बैतुल माल के अंदर जो ताला लगा था वो ताला खुला हुआ है, बैतुल माल का दरवाजा खुला हुआ है। तो वो गया तो उसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि लाइल्मी में या ये गफलत में है, कोई मेरे माल, सोना, चांदी, जवाहरात को लूट ले गया होगा। बादशाह गया और जाकर के क्या किया, अंदर दाखिल हुआ और अपनी दौलतों को टटोलने लगा, देखने लगा कि सही सलामत है कि नहीं। तो देखा अंदर से, और जो वो गार्ड था निगरानी करने के लिए, जो खादिम था, वो ताला लगाना भूल गया था पहले, कि ताला लगाना है इसमें, वो भूल के चला गया था घर। जब वो याद आया तो रास्ते से पलट के आया और दरवाजे पर ताला लगा दिया। और बादशाह अपने बैतुल माल के अंदर, घर के अंदर मौजूद है, और बाहर से इसने ताला लगा दिया और ये चला गया अपने घर। और वो बादशाह क्या किया, सारे माल को देखने के बाद टटोल करके बाहर आया, दरवाजे के करीब आया और दरवाजे को पीटना शुरू किया। दरवाजा खोल, खोल, मैं बादशाह हूं, खोलो, मैं अपने वक्त का शहंशाह हूं, खोलो दरवाजा। लेकिन उस जंगल बेआबान में चरिंदे परिंदे के अलावा सुनने वाला कौन था उसकी आवाज, कि दरवाजा खोलता कोई? बार बार खटखटाया कुंडी, लेकिन कोई नहीं सुना। दस्तक दिया, नहीं सुना, चीखता रहा, खोलो, मुझे हाजत है, प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, खोल दरवाजा। लेकिन कोई सुनने वाला था ही नहीं। कौन खोलता दरवाजा? यहां तक के 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। इंसान की खसलत है, 2 दिन 3 दिन भूखा रहेगा तो चलने के काबिल नहीं रहता इंसान, वो चलने के काबिल नहीं रहता, वो बोलने के काबिल नहीं रहता, वो उठने बैठने के काबिल नहीं रहता। जब उसे लगा कि मैं निढाल हो चुका हूं, भूख ने मुझे मार दिया है, फिर पैरों के बल घिसेटते हुए आया और आकर के फिर खटखटाया कुंडी को, खोल दरवाजा, मैं बाहर आना चाहता हूं, मुझे भूख लगी है, 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं हूं, खोल दे दरवाजा। लेकिन कोई सुनने वाला तो था ही नहीं। कौन सुनता उसकी आवाज को? अल्लाह अकबर। 3 दिन गुजर जाने के बाद फिर क्या किया, वो दौलत, वो चांदी, वो जवाहरात, वो मोतियां, वो सोने, वो सारे माल के पास पहुंचता है और कहा, उस माल से जाकर के मुझे भूख लगी है, मुझे खाने की जरूरत है, मेरे अंदर प्यास की शिद्दत है, मुझे पानी पिलाया जाए, खाना खिलाया जाए। आप बताओ, ईमान के साथ बताओ, सोना कीमती माल है, चांदी कीमती माल है, लेकिन खाने की अशिया नहीं, खाने की चीजें नहीं, आप खा नहीं सकते हो। वो कीमती माल तो जरूर है, लेकिन उसे खाया नहीं जा सकता है। ईंट, सोने की ईंट रखी है, माल है, लेकिन खा नहीं सकते। भूख की शिद्दत को खत्म नहीं कर सकते। जहां तक कि जब वो सोने चांदी के ढेर के पास जाकर के ये आवाजें लगाने लगा तो अल्लाह को इज्जत ने उस चांदी को, उस सोने को, उस जवाहरात और मोतियों को बोलने की ताकत अता कर देता है, बोलने की सलाहियत अता करता है। अल्लाह जिसे चाहे जो चाहे अता कर दे, अल्लाह की मर्जी है।
اللہ جسے چاہے بولنے کی صلاحیت دے دے، بولنے کی طاقت دے دے، وہ بول پڑے گا، وہ چیزیں بول پڑے گی۔ اللہ اکبر، وہ سونا، وہ چاندی، وہ جواہرات وہ بول پڑے، یہاں تک کہ کہا لگانے لگا، ہنس پڑا اور کہنے لگا اے وقت کا شہنشاہ، بڑا ظلم کر کے تم نے دولت کمایا ہے نا، بڑا جبر کر کے تم نے مال حاصل کیا ہے نا، آج تجھے بھوک لگی ہے، کھاؤ، مجھے کھاؤ۔ کھا سکتے ہو؟ کھا سکتے ہو؟ نہیں کھا سکتے۔ لیکن اللہ اکبر، وہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، مغموم ہوا، رنجیدہ ہوا، چہرہ اترا، اور اسی سونے اور چاندی کی اینٹ کو اٹھا کر کے اپنے ہاتھ پر دے مارتا ہے، جو ہی ہاتھ پر مارتا ہے خون نکلتا ہے، اور اس خون سے اپنی اس دیوار پر، بیت المال کے دیوار پر لکھا تھا کہ دنیا والوں، اس دنیا کے فریب میں مت پڑنا، یہ دنیا فریب کی جگہ ہے، اور تمہیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی فکر کرنی چاہیے۔ کتنے دن تم اس دنیا میں رہو گے؟ جب تک رہو گے فریب، دھوکہ بازی میں، غداری میں رہو گے، لیکن تم کسی پر تم کسی کی غداری کرو گے، تم خود بخود اسی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ گے۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور کسی کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے، اگر ڈالو گے تو تم تباہ کر کے رکھ دیے جاؤ گے۔ اللہ کے یہاں تمہاری پکڑ ہوگی، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب خدا کے یہاں جاؤ گے تم سے پکڑے گا، جب پوچھا جائے گا تو تم اس کا جواب نہیں دے پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس دنیا کے فریب میں ہمیں نہیں پڑنا ہے، بلکہ کس جگہ پر ہم کو کھڑا ہونا ہے؟ اس جگہ پر کھڑا ہونا ہے جو اللہ رسول کی چیزیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اور جس راستے پر اللہ کے رسول نے ہمیں چلنے کی تلقین کی ہے اسی راستے پر چلنا ہے، جب جا کے ہم کامیاب ہوں گے۔ نہیں تو ہم اس دنیا میں بھی بیکار ہو جائیں گے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم قبر میں جائیں گے، وہاں بھی ہم تباہ کر کے رکھ دیے جائیں گے، وہاں بھی برباد کر دیے جائیں گے۔ یہاں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، 60 سال 70 سال رہنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے جو کیا ہے، یہاں اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو اذیت پہنچائی ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہاں جو کچھ کرنا ہے یہاں کر لے، آخرت میں کون دیکھنے گیا، قبر میں کون دیکھنے گیا؟ یہاں اگر کسی کی انسلٹ کرو گے، کسی کو یہاں اذیت پہنچاؤ گے، تو میں کہتا ہوں یہاں کوئی نہیں دیکھتا، یہاں کوئی نہیں دیکھتا۔ بروز محشر قبر میں جاؤ گے تو وہاں سب کوئی دیکھے گا۔ میدان محشر میں ساری کائنات وہاں موجود ہوں گی، ساری دنیا ہوگی، اس کے سامنے تمہیں تسلیم کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رہی زندگی تو پھر بات ہوگی، نہ رہی زندگی تو بس یاد ہوگی کہ وہ کوئی غلطی تو معاف کرنا، کیا پتا یہ زندگی کی آخری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔